امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ دو عورتیں بڑی بیمار ہیں، بڑی پریشان ہیں، اللہ کے نبی ان کا روزہ بڑی مشکل کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کو لے کر میرے قریب آؤ، اللہ کرے رمضان کے مہینے میں میرے منہ سے جھوٹ نہ نکلے، اللہ کرے رمضان کے مہینے میں میرے منہ کے اندر سے کوئی غیبت کے لفظ نہ نکلے، اللہ کرے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کوئی چوری چکاری، کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ نہ کروں، اللہ کرے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت سے دور نہ چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو عورتیں، ان کو اللہ کے نبی کے قریب لایا گیا، جن کی جان نکلنے کے قریب ہو گئی، جن کا سانس ٹوٹنے کے قریب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کو میرے قریب لے کر آؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک برتن منگوایا، اس برتن کو منگوانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اندر قے کرنا شروع کر دو۔ اسے کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، لوگ دور بھی نہیں بھاگتے۔ پہلے گھروں میں ہوتی تھی، اب مسجدوں میں بھی ہوتی ہے، اب مدرسوں میں بھی ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد اور اس کے احاطے میں لوگ بیٹھے، ہمارے پاکستانی چلے جائیں وہاں جا کر بھی نہیں چھوڑتے۔ اور بتاؤں جس کی آپ غیبت کر رہے ہو نا، اللہ کی قسم اس بندے کو ایک ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان کس کا ہے؟ غیبت کرنے والے کا۔ اس کی اپنی نیکیاں کم ہو رہی ہیں، اس کے اپنے گناہ بڑھ رہے ہیں، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اب حضور نے برتن منگوایا، صحابہ برتن لیا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو فرمایا اس کے اندر قے کرو، اس کے اندر الٹی کرو۔ ان دونوں عورتوں نے برتن کے اندر قے کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے دیکھ لیا، ان کے قے کے اندر تازہ خون کا لوتھڑا نکلا، تازہ خون کا گوشت نکلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہے، کس گناہ کی وجہ سے انہیں یہ سزا مل رہی ہے؟ صحابہ نے فرمایا حضور آپ ہی بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے روزہ رکھ کر غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت چبانا۔ بتاؤ بھائی، مردہ بھائی، اسے تو لوگ ویسے تکلیف دینا گوارہ نہیں کرتے۔